وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے حد درود و سلام۔ آج اس موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے، وہ ہے خیارکم۔ حدیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر یہ بندہ ہے۔ کبھی فرمایا تم میں صاحب بہتر وہ ہے، تم میں بہتر وہ ہے، تم میں بہتر وہ ہے۔ تو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر کون ہے، وہ جو بہتر بندے ہیں ان کو ہم حدیث کی روشنی میں سماعت کریں گے۔ ایک یہ ہے کہ میں کہوں کوئی بڑا سیاستدان کہہ دے، کوئی بڑا فلاسفر کہہ دے، کوئی اور بڑا دانشور کہہ دے، اور دوسری جہت یہ ہے کہ اللہ کے محبوب کہہ دیں کہ بہتر کون ہے۔ اس کا توڑ تو کوئی نہیں نہ ہو سکتا۔ ہر بندے کی رائے غلط ہو سکتی ہے، خامی اور کمی آ سکتی ہے، لیکن جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آ جائے تو وہاں پہ تو شک کی گنجائش ہی کوئی نہیں۔ کیوں شک نہیں؟ اس لیے کہ فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میں مرضی سے تو نہیں بولتا، میرا رب فرماتا ہے پھر بولتا ہوں۔ میں ہر کام اللہ کے حکم سے کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہی دین ہے، کہنا ہی شریعت ہے، سب کچھ وہی ہمارے سامنے ہے جو سرکار نے فرما دیا۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون سب سے بہتر ہے، تو جو سرکار نے فرمایا وہ ہم آج سننے کی کوشش کریں گے۔ پھر اس کا مقصد کیا ہے موضوع کا؟ ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے، امپورٹنس ہوتی ہے، تو اس کی اہمیت کیا ہے، ضرورت کیا ہے کہ وہ خیر والے لوگوں میں ہم شامل ہو جائیں۔ جو سرکار نے فرمایا کہ یہ سب سے بہتر لوگ ہیں، یہ سب سے افضل لوگ ہیں، یہ سب سے اونچے لوگ ہیں، تو ان لوگوں میں ہم شامل ہو جائیں۔ تو وہی حقیقت میں بہتر ہیں جس کو سرکار بہتر کہہ دیں۔ ڈاکٹر اپنی جگہ پہ بہتر ہے، پولیس کا افسر اپنی جگہ پہ بہتر ہے، کسی بڑے عہدے والا اپنی جگہ پہ بہتر ہے، لیکن حقیقت کی جو بہتری ہے وہ وہی ہے جو سرکار نے فرمایا۔ ہم کوشش کریں گے کہ بغیر کسی واقعات اور تفصیلات کی طرف گئے صرف ان احادیث تک ہی محدود رہیں جو سرکار نے فرمایا۔ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے خیارکم من اطعم الطعام ورد السلام۔ اے صحابہ تم میں، اے مسلمانوں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو کھانا کھلائے اور سلام دے، جو سلام کرے، کھانا کھلائے، وہ سب سے خیارکم، سب سے اوپر والی ڈگری۔ اس سے اوپر لفظ کوئی نہیں عربی میں، سب سے بہتر جو کھانا کھلاتا ہے اور جو سلام کرتا ہے۔ تو یہ دو بندے ہو گئے اعمال کے اعتبار سے افضل ترین، اونچے، اعلیٰ۔ تو یہ کنجوسی نہیں آنی چاہیے۔ بندے کے پاس طاقت ہو، استطاعت ہو، مالک نے نوازا ہو، تو پھر بندے کا دسترخواں کھلا ہونا چاہیے، دسترخواں بند نہیں ہونا چاہیے۔ کئی صحابہ کی داستانیں ہمیں ایسی ملتی ہیں، ان کے نام ہی پڑھ گئے کہ ان کا کبھی لقب، ان کا کبھی چولہا بند ہی نہیں ہوا، ان کا کبھی چولہا بند ہی نہیں ہوا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی آتا ہے اور یہ ہر وقت ہی چولہا جلائے رکھتے ہیں اور پکا کے دیے جاتے ہیں۔ سب سے بہتر کون ہے؟ جو سلام کرے ہر کسی کو، السلام علیکم،
السلام علیکم، جس کو جانتے ہیں اس کو بھی سلام، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام۔ فرمایا وہ سب سے بہتر ہے، سب سے بہتر ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، وہ لمبی حدیث ہے، خلاصہ اس کا یہی ہے، جو بندہ سلام کرتا ہے وہ جنت کے دروازوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اگلی حدیث پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، امام بخاری کے دادا استاد وہ نقل کرتے ہیں، عبد الرزاق ان کا نام ہے۔ وہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں، میری امت میں سب سے بہترین، سب تو چنگے، جو اس بات کی گواہی دیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سب سے بہتر ہے، سب سے بہتر ہے۔ اب یہ حدیث ختم ہو گئی، اب حدیث کو تھوڑا انلمیٹڈ کر کے سوچیں، محدود نہ کریں۔ جب لفظ بولا نا میری امت میں، انگریز بھی نبی پاک کی امت میں ہیں، عیسائی بھی نبی پاک کی امت میں ہیں، سکھ بھی نبی پاک کی امت میں ہیں۔ سرکار کی پیدائش اعلان نبوت سے لے کے قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں، وہ مسلم ہوں وہ نان مسلم ہوں، وہ سارے سرکار کی امت میں سے ہیں۔ پھر آگے امت کی دو کنڈیشن بنتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں امت دعوت اور ایک کو کہتے ہیں امت اجابت۔ جو امت اجابت والے ہیں وہ مسلمانوں کی کیٹاگری میں ہیں، اور جو امت دعوت میں ہیں وہ کافروں کی کیٹاگری میں ہیں۔ یعنی امت کا مراد وہ گروہ جن تک سرکار کا پیغام پہنچانا لازم ہے۔ اب سرکار تو چلے گئے، میرے اوپر میں مولوی ہوں، عالم دین ہوں، میں مولوی ہوں، اللہ عالم دین بنائے۔ اچھا، یہ عالم کا معاملہ بڑا سخت ہوتا ہے، یہ عالم جو صحیح عالم ہوتا ہے وہ بڑا معاملہ دور ہوتا ہے۔ اللہ کرے ہم عالم دین بن جائیں، اللہ کرے علم کی دین کی سمجھ آ جائے۔ ہم مولوی ہیں، ہم نماز پڑھانے والے ہیں، ہم مصلی کے اوپر بیٹھنے والے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام میرے اوپر بھی لازم ہے میرے مقام کے حساب سے، اور آپ پر بھی لازم ہے آپ کے مقام کے حساب سے، سب تک پیغام پہنچے، ساروں تک۔ تو پوری دنیا کے لوگوں تک، مسلمانوں تک نہیں، لوگوں تک، مخلوق تک، انسانوں تک۔ اچھا، صرف انسانوں تک نہیں، اپنی پہنچ کے مطابق جنوں تک پیغام پہنچانا، یہ ہر عہدے کے لحاظ سے، اس کے مرتبے کے لحاظ سے لازم ہے۔ تو اب اس اعتبار سے علماء فرماتے ہیں یہ پوری دنیا بن گئی امت، لیکن یہ جو اعزاز ہے، یہ جو رتبہ ہے، یہ جو جنت میں جانے کی بشارت ہے، یہ صرف امت اجابت کے لیے ہے، جس نے ایجاب کر لیا، جسے ہم کہتے ہیں نا جی ایجاب و قبول، جس نے قبول کر لیا، بات کو مان لیا۔ یہ فضیلتیں ساری ان کے لیے ہیں۔ تو اب اس بات کو مد نظر آ کے حدیث کو پڑھیں، سرکار فرمایا میری امت میں سے، اب اس کو ہم کھول دیتے ہیں، اب امت کا لفظ ہم تبدیل کر دیتے ہیں، مترادفات کے حساب سے ہم اس کا معنی کرتے ہیں۔ فرمایا پوری دنیا کے انسانوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ جو توحید اور رسالت کی گواہی دیتا ہے۔ یہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں کہوں نہیں یار وہ ناروے کے لوگ بڑے بہتر ہیں، ان کے تو روڈ ہی بڑے صاف ہیں، نہیں یار وہاں تو چوری کا تصور ہی نہیں ہے، نہیں یار ساڈے نال مسلماناں نالوں چنگے نے ہو۔ اللہ کے بندو، مسلمان کا صرف یہ گواہی دینا، توحید اور رسالت یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ کی توحید اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان جانا، یہ اللہ کے محبوب فتویٰ دے گے کہ پوری امت میں بہترین ہے توحید اور رسالت کی گواہی دینا۔ بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ چھوٹا امر نہیں ہے۔ کفار مکہ بڑے تگڑے لوگ تھے، پرابلم کیا تھی؟ وہ کہتے تھے نا ہر کام کرنے کو تیار ہے، لا الہ الا اللہ نہیں کہنا۔ کیوں نہیں کہنا؟ بتوں کی نفی ہو جائے گی۔ وہ جانتے تھے لا الہ کا مطلب کیا ہے، فرمایا ہر چیز چھوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں حاضری، یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب۔ تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ محمد رسول اللہ کا معنی کیا ہے؟ اپنی ساری مرضیوں خواہشوں کے اوپر چھری پھیر دینا اور ہر مرضی نبی پاک کی لے لینا، یہ محمد رسول اللہ کا معنی ہے۔
تو اس دنیا کائنات میں ہاں مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا کائنات کے ہر لوگوں سے ہر عمل میں بہتر ہو جائے، یہ ذمہ داری ہے، یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اس میں یہ ہرگز ہم نہیں کہہ سکتے کہ یار مسلمان سے وہ افضل ہے، نہ توحید اور رسالت کی گواہی دینے والے بندے سے وہ عمل کے اعتبار سے کچا ہو، وہ عمل کے اعتبار سے صفر ہو، بلکہ -0 کر لیں، یا جتنا بھی اس بندے کو نیچے لے جائیں، لیکن اس کا عقیدہ توحید پختہ ہے، تو عقیدہ رسالت پختہ ہے، اس کے مرتبے تک وہ کافر کبھی نہیں پہنچ سکتا جو ساری زندگی اچھائیاں اور نیکیاں کرتا رہا۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے نیکی شمار تب ہوگی جب وہ اسلام کے اندر ایڈمیشن لے گا، وہ داخلہ نہیں لے گا تو کیا اس کی عبادت کا اور کیا اس کی بندگی کا، بلکہ رب مالک نے فرمایا اس کی نیکیوں کا اجر ہم دنیا کے اندر دے دیں گے۔ ناانصافی اس کے ساتھ بھی نہیں ہے، ناانصافی اس کے ساتھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کی ساری زندگی کی نیکیاں، اس کا اجر دنیا کے اندر اس کو ملتا ہے۔ اصل یہی وجہ ہے کافروں کو جو بہت بڑی برکتیں ملتی ہیں اور ان کو بڑا نوازا جاتا ہے، ہمارے بعض مومنین دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں، یار ہم تو گناہ بھی کوئی نہیں کرتے، ہم تو چلو کبھی کبھار سجدہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن وہاں ہم ان کے واش روم دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں، بڑا رزق ہے، بڑی دولت ہے، یار ان کی نیکیوں کا اجر ان کو یہاں مل رہا ہے، صرف اور صرف ان کو یہاں ملے گا۔ حدیث پاک میں فرمایا مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے دنیا جنت ہے۔ تو سرکار نے فرمایا سب سے بہتر وہ ہے دنیا میں، پوری انسانیت میں سب سے بہتر وہ ہیں جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، محمد مصطفیٰ کو رسول مانتے ہیں۔ یہ لفظوں کے اوپر غور کریں، محمد مصطفیٰ کو مانتے نہیں، رسول مانتے۔ نبی پاک کو ماننا اور ہے، رسول ماننا اور ہے۔ بڑے بڑے کافروں نے سرکار کی سیرت پہ کتابیں لکھی، لکشمی پرشاد نے سرکار کی سیرت پہ موٹی کتاب لکھی، عرب کا چاند، مسلمان نہیں ہوا، مانتا ہے پر رسول نہیں مانتا۔ تو نبی پاک کو ماننا کامیابی نہیں، نبی پاک کو رسول ماننا کامیابی ہے۔ کتنے کافر جو ہیں وہ نبی پاک کو مانتے ہیں، امام حسن کو مانتے ہیں، مولا علی کو مانتے ہیں، وہ ماننا کمال نہیں ہے، ان کو بطور رہنما ماننا اور پھر ان کو اپنا آقا تسلیم کرنا، اپنا نبی تسلیم کرنا، یہ کمال ہے۔ آپ بتائیں کوئی غیر مسلم نبی پاک کا بڑا چرچا کرے، بڑی عزت کرے، پر نبی پاک کو بطور پیغمبر نہ مانے، بطور پرافٹ نہ مانے، تو کیا اس کو ہم اپنا دوسرا مان لیں گے کہ وہ مسلمان ہے؟ نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ وہ بطور رسول نہیں مان رہا، بطور پیغمبر نہیں مان رہا۔ تو شرط کیا ہے؟ محمدن عبدہ ورسولہ، رسول ماننا، فقط محمد ماننا نہیں۔ ابو جہل نہیں مانتا تھا، ابو جہل کہتا تھا مجھے پتا ہے آپ ہی سب سے اعلیٰ ہیں، پر ہماری چدراہٹ ختم ہو جانی اگر ہم نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا، رسول مان لیا، پھر ہم گئے۔ ویسے ہم مانتے ہیں آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ اگلی حدیث پاک سرکار فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاؤ، سرکار فرماتے ہیں اولاد آدم ساری کی ساری خطا کار ہے۔ ایسے ہی ہے جی، ایسے ہی ہے نا جی، کوئی بڑا ہی سے بڑا بندہ ہے، گناہ اس سے بھی ممکن ہو سکتا ہے، صرف نبی معصوم ہے، صرف نبی۔ یہ عقیدہ ذہن میں بٹھا لیں، اس دنیا کائنات میں انبیاء اور فرشتے وہ معصوم ہیں، باقی کوئی معصوم نہیں ہے۔ معصوم کا معنی ہوتا ہے جو گناہ کر ہی نہیں سکتا، صرف اور صرف یہ کیٹیگری ہمارا اور اہل تشیع کا جو بنیادی اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ ائمہ اربع، ائمہ جو ہیں وہ ائمہ اہل بیت، وہ سارے کے سارے معصوم ہیں، جسے ہم 12 امام کہتے ہیں۔ آپ نے کبھی یہ ٹرم ٹیکنالوجی، یہ ٹرم ان کی سنی ہو؟ 12 امام 14 معصوم، یہ جملہ بولتے ہیں۔ تو 14 معصوم کا جب وہ لفظ بولیں گے تو اس میں حضرت فاطمہ زہرا کو بھی شامل کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شامل کرتے، تو پھر 12 امام ہو گئے اور 2 یہ ہستیاں ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں یہ سارے معصوم ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ان کو اللہ پاک نے خطاؤں سے محفوظ کر لیا تھا، ممکن ہے خطا ہو جاتی، ممکن ہے، یہ نبی اور فرشتے کا وصف ہے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں۔ اور ہم جو بچوں کو معصوم کہہ دیتے ہیں، پہلے نمبر پہ تو کہنا ہی نہیں چاہیے، دوسرے نمبر پہ اگر کوئی کہہ دیتا ہے تو یہ لغوی اعتبار پہ کہتا ہے، اصطلاحی شرعی فقہی اعتبار سے نہیں کہتا۔ کیوں؟ بندے کے گناہوں کا میٹر
تب شروع ہوتا ہے، گنتی تب شروع ہوتی ہے، اکاؤنٹنگ تب شروع ہوتی ہے جب وہ بالغ ہو جاتا ہے۔ بلوغ سے پہلے گناہ شمار نہیں۔ ہاں اگر کوئی گناہ ایسا کر لے جس میں والدین اس میں شامل ہوں تو پھر والد کے حصے میں وہ گناہ ہوتا ہے، بچے کے حصے میں نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کل بنی آدم خطاء، سارے کے سارے لوگ ہی خطا کار ہیں، خطا ہو سکتی ہے۔ خیر الخطائین التوابون، ان سارے خطا کاروں میں سب سے بہتر وہ ہے، سب سے بہتر۔ اچھا اب ایک منطق کا اصول ہوتا ہے، اس اصول کے تحت ہم خطا کا لفظ جب درمیان سے نکالیں گے خلاصہ وہی نکلے گا، خلاصہ اور جواب وہی نکلے گا۔ پہلا اصول کیا دیا کہ سارے بنی آدم خطا کار ہیں، یہ ایک جزیہ بن گیا، یہ ایک حصہ بن گیا کہ سارے بنی آدم خطا کار ہیں۔ ان خطا کاروں میں سب سے بہتر وہ ہے کون؟ جو توبہ کر لے۔ اب خلاصہ جواب کیا نکلے گا؟ بنی آدم میں سب سے بہتر وہ ہے جو توبہ کر لے۔ پوری اولاد آدم میں سب سے بہتر کون ہے؟ جو توبہ کرتا ہے، جو اللہ کے سامنے آ کے گر جاتا ہے، جو صحیح توبہ کر لیتا ہے، جو بالکل اپنے آپ کو گناہوں سے بالکل محفوظ کر لیتا ہے۔ گناہ ہو گیا یا اللہ معافی دے دے، سچی توبہ کرتا ہے، مذاق نہیں کرتا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ نہ ہوں گناہ کر لو اپاں کل پھر معافی مانگ لیں گے، پھر گناہ کر لو پھر معافی مانگ لیں گے۔ آج ہم نے بندوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ بنا ہے۔ جس طرح رات کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پتہ نہیں کتنے کتنے جرم کیے ہیں، خالی ایک میسج لکھ دیا جی جو کچھ میں نے کیا مجھے معاف کر دو۔ یہ معافی نہیں ہے، معافی کے اصول ہیں، شرائط ہیں، اس کے لیے بڑے بڑے پرنسپلز قائم کیے گئے ہیں۔ جس وقت بندہ کسی سے معافی مانگے اس میں ندامت، شرمندگی اس کا وصف ہونا ضروری ہے، پھر معافی پائی جاتی ہے۔ اس کو شرمندگی کوئی نہیں، فارورڈ میسج آگے بھیج دیا یار جو کچھ کیتا مجھے معاف کرے ہو جی، یہ معافی ہے۔ تو معافی کے پورے تقاضے ہوں تو پھر معافی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم اللہ پاک سے معافی مانگ دی، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور اللہ کے بندے شرط یہ ہے کہ تجھے ندامت ہو کہ نہ یار میں بڑا ماڑا کیتا ہے، میرے مالک نے منو ٹھاکیا ہا تو میں پھر بھی گناہ کر بیٹھا، میرا مالک منو وحدہ پیاسی میں پھر بھی گناہ کر بیٹھا، نہ یا اللہ منو بڑی شرمندگی ہوگی، یا اللہ معافی دے دے، یا اللہ آئندہ نہیں کراں گا، بالکل میرا پکا وعدہ نہیں کراں گا۔ یہ معافی ہے۔ اس کا دل گواہی دے نہ یار میں شرمندہ ہوں، میں پانی ہو گیا اپنے مالک کے سامنے، یہ معافی ہے۔ اگر بندے کو یا اللہ معاف کر دے مجھے قائم بھی رکھ، تو کیا خلاصہ نکلا؟ پوری بنی آدم میں بہتر وہ ہے کہ جو معافی مانگ لیتا ہے، اللہ سے خطا کر کے معافی مانگ لیتا ہے۔ آگے سرکار نے ارشاد فرمایا ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم سب میں بہترین وہ بندہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہے، اخلاق سب سے بہتر ہے۔ تو اپنے اخلاق کو ہم بہتر کر لیں، یہ نہیں صرف دوستوں میں۔ اچھا ہمارا دو رخا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں دو رخا بندہ چنگا نہیں ہوتا، لیکن ہم سارے غور کریں نا جی، سارے غور کریں۔ میرا جو گھر کے اندر انداز ہے وہ اور ہے، جو باہر یاروں کے ساتھ انداز ہے وہ اور ہے۔ گھر والوں کے ساتھ میرا انداز بڑا خراب سا ہے، بڑا کھلا سا ہے، بے باکانہ سا ہے، لیکن بار کہیں بعض تو ایسے جس طرح میرے منہ میں کسی نے شہد نچوڑ دی، اتنا میٹھا ہو جاتا ہوں۔ گھر جاتے بچے بھی سہم جاتے ہیں، گھر والی بھی ڈر جاتی، لو جی پتہ نہیں ہے کوئی جلاد گھر کے اندر آ گیا، عجیب معاملہ ہے۔ تو بندے کو ہر جگہ پہ اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اچھے اخلاق میں یہ نہیں کہ گھر میں گناہ ہوتے رہیں تو بندہ کہے نہ قاری صاحب نے آکھا سی اخلاق اچھے ہونے چاہیے دینا، میں کچھ نہیں آنا، یہ اخلاق نہیں ہے۔ کبھی کبھی مارنا بھی اخلاق میں آتا ہے، کبھی کبھی ناراض ہو جانا بھی اخلاق میں آتا ہے۔ سرکار کا ہر کام اخلاق میں ہے، اخلاق لفظ نہیں، الف کے اوپر زبر اخلاق۔ سرکار کا ہر کام اخلاق کے اندر ہے، ہر کام ہی۔ کئی بار ایسا بھی ہوا صحابہ مسجد میں ہے، سرکار نے کہا کوئی نہیں سلام لینا، پڑھو نماز دوبارہ، حالانکہ سرکار کے سامنے نماز پڑھی، کوئی نہیں تو نماز ہی نہیں پڑھی چل۔ کئی دفعہ سرکار ناراض ہو جاتے تھے۔ کسی کو جو ہے وہ اصلاح کی طرف لے آنا یہ بھی اخلاق کا پہلو ہے، کبھی کبھی مارنا، کبھی کبھی ناراض ہو جانا یہ بھی اخلاق کا پہلو ہے۔ تو یہ نہیں کہ گھر والے سارے اپنی من مانی کرتے رہے،
وہ خطا کرتے رہیں، نماز کا وقت ہو گیا، ٹائم ختم ہو گیا، وہ پڑھے کوئی نہ، بندہ اخلاق کو لے کے بیٹھا ہونا، یہ اخلاق نہیں ہے۔ جب کبھی ضرورت ہو، اللہ کے محبوب نے فرمایا بچہ 10 سال کا ہو جائے تو ساتھ پہلے یہ ہے کہ 3 سال اس کو کہتے رہو پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو، 3 سال بعد بھی وہ نماز کے قریب نہ جائے، اب ڈنڈا اٹھا لو۔ ہم بھی ڈنڈا اٹھاتے ہیں، وہ اسکول نہ جائے تو، ٹیوشن نہ جائے تو، پھر ڈنڈا اٹھاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا فرمان، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیارکم فی الجاہلیتی خیارکم فی الاسلامی، تواڈے وچوں سب تو بہتر ہوے جڑا زمانہ جاہلیت وچ بھی بہتر رہا، لیکن آگے ایک شرط لگا دی، فرمایا جیڑا بندہ زمانہ جاہلیت وچ صحابہ وچوں سب تو افضل رہا، اج بھی وہ سب تو افضل ہے، لیکن ایک گل ہوئے، کیا؟ اذا فقہو، جب وہ اسلام کے اندر تفقہ حاصل کر لے، عالم دین بن جائے۔ حضرت عمر کا نام آپ دیکھیں نا، زمانہ جاہلیت میں نکالیں تو بڑے بہادر تھے، نڈر تھے، بڑے جری تھے، لیکن اسلام کے اندر آئے تو علم سیکھا۔ اگر آپ صحابہ میں علماء کی لسٹ دیکھیں نا جی، علماء کی لسٹ دیکھیں، اس علماء کی لسٹ میں حضرت فاروق اعظم کا نام آتا ہے۔ یہ جو چاروں خلفاء ہیں، یہ کسی ایک وصف کی وجہ سے منتخب نہیں ہوئے، جس بندے کو خلیفہ چنا گیا ہے کسی ایک وصف کی وجہ سے نہیں۔ یہ ہمارے ہاں جو پیپر ہوتا ہے، این ٹی ایس کا ہو جائے یا 1 پیپر ہو جائے، سی ایس ایس کا ہو جائے، کوئی بھی، اس کے اندر صرف میجر سبجیکٹ چیک نہیں کیا جاتا کہ یار اس کی اسپیشلائزیشن میتھ کے اندر ہے، صرف میتھ کے سوال، نہ کچھ سوال دیگر بھی ہوتے ہیں کہ دیکھا جائے، پرکھا جائے اس کو اپنے سبجیکٹ سے ہٹ کے کتنی مہارت ہے۔ صحابہ اکرام کو کسی ایک فن میں مہارت نہیں تھی، یہ نہیں کہ مولا علی کو صرف بہادری کی وجہ سے خلیفہ منتخب کیا گیا، حضرت عثمان کو صرف حیا کی وجہ سے خلیفہ منتخب کیا گیا، یہ نہیں، وہ ہر معاملے میں درجہ اتم تک تھے، لیکن یہ وصف ان کے اندر غالب تھے، ہر معاملے کے اندر ہی، علم کے اندر دیکھیں، عبادت کے اندر دیکھیں، تقوی کے اندر دیکھیں، ان کے مثل کوئی نہیں تھا، اس لیے ان کو منتخب کیا گیا۔ تو فرمایا جب بندہ زمانہ جاہلیت میں جو اونچا تھا وہ اسلام کے اندر بھی اونچا ہے، اگر وہ عالم دین بن جائے، معلوم ہوا عالم دین ایسا وصف ہے کہ وہ بندے کو اوپر لے جاتا ہے۔ اسی کہنا نہ ہر کام بچے نو کرانا ہے پر عالم نہیں بنانا، دین والے پاسے نہیں کھڑنا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں یہ بڑھ جاتا ہے، سب سے اعلیٰ ہو جاتا ہے، تو اسی کے اندر بقا ہے، اسی کے اندر کامیابی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، خیارکم خیار امتی من دعا الی اللہ تعالی، میری امت میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اللہ پاک کی طرف بلائے، جو اللہ کی طرف بلائے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَحَبَّبَ عِبَادَهُ إِلَيْهِ، اور لوگوں کو اللہ پاک کا محبوب بنائے، اللہ پاک کی طرف بلائے اور پھر اللہ تعالیٰ کا محبوب بنائے۔ وہ کیسے؟ اور عبادت کی لذت ان کے اندر ڈال ڈال کے، احادیث سنا سنا کے، اس کی تربیت کر کر کے۔ اسی گراؤنڈے جانا ہوئے نا جی کھیڈن، اسی کہنا نہ یارو یار نو بلا لو، انہوں بلا لو، انہوں بلا لو، انہوں بلا لو، انہیں چلنے ہیں۔ کوئی چنگی مارکیٹ چ آ گئے نا جی، سانو جنوں اسی چنگی کہنے ہیں، کوئی چنگی فلم آ گئی تو پھر وہ یار اے ویکھی ہے ویکھن والی آ، یہ دعوت ہے کس کی؟ گناہ کی، لیکن اللہ کے دین کی وہ کوئی نہیں۔ فرمایا سب سے بہتر بننا چاہتے ہو اللہ کی طرف بلاؤ، اور پھر اللہ کی محبت اس دل کے اندر داخل کر دو، تم سب سے بہتر ہو جاؤ گے، سب سے افضل ہو جاؤ گے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث لمبی ہے، میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ فرمایا آگاہ رہو لوگوں میں بعض وہ ہیں جن کو دیر سے غصہ آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ماہر نفسیات کوئی نہیں ہے کوئی۔ اگر ہم یونیورسٹیوں میں یہ جو تھیسز لکھے جاتے ہیں ماسٹر کے، ایم فل کے، پی ایچ ڈی کے، اس کے اندر یہ تھیسز لکھے جا چکے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ماہر نفسیات کوئی نہیں ہر معاملے میں۔ یہ تو ابھی بات آ گئی، اب یہ دیکھیے ماہر نفسیات ہے کہ نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض وہ ہیں جن کو دیر سے غصہ آتا ہے جلدی ختم ہو جاتا ہے، بعض کو جلدی غصہ آتا ہے جلدی ختم ہو جاتا ہے، تو یہ اس کا بدلہ ہے،
یہ پیچھے جو سرکار نے مفروضہ قائم کیا اس کا جواب ہے. سن لو، ان میں سے بعض کو جلدی غصہ آتا ہے، دیر سے اترتا ہے. سن لو، ان میں سے بہتر وہ ہے جس کو دیر سے غصہ ہے جلدی ختم ہو جائے. غصے کی کنڈیشن، شرطیں بیان کر دی، بعض کی یہ ہے، بعض کی یہ ہے، بعض کی یہ ہے. سب سے بہتر وہ ہے جس کو غصہ لیٹ آئے. کوئی کام دیکھا نا جی، بعض لوگوں کا پریشر یا وہ سوئی آخر 100 پہ چلی گئی فوراً، تو بعض کی واسطہ آستہ 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 جاتی ہے اور فوراً نیچے آ جاتی، ٹھنڈا ہو جاتا ہے. فرمایا یہ بندے سب سے بہتر ہیں. سن لو، ان میں سے بہتر وہ ہیں جن کو دیر سے غصہ ہے جلدی ختم ہو جائے، اور برے وہ ہیں جن کو جلدی غصہ آئے اور دیر سے غصہ ختم. اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ بندہ کہے نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا دیر سے غصہ آئے، بندہ اپنے سامنے اسلام کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے لوگ نظر آئے، اس کو غصہ ہی نہ آئے، پھر یہ غیرت ایمانی نہیں ہے. یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا جی، اگر آپ حضرت عمر کی سیرت پڑھیں، آپ یقین کریں حضرت عمر سے نرم بندہ آپ کو کوئی نہیں ملے گا. حضرت عمر سے نرم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معتبر روایات اور معتبر سیرت کی کتابوں میں حضرت عمر لوگوں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. وہ کتنا مشہور واقعہ ہے اس بڑھیا کے بارے میں. انہیں کیا عمر نو جا کے کہہ دمی جے وہ سمندر دے ساحل تے رہن والی بڈھی عورت نہیں نانو خبر تو انہوں آکھو پھر چھڑ دے خلافت آپ آئے. آپ نے آکھا بی بی انہوں معاف کر دیں، وہ دے ذمہ داریاں بڑیاں نے، انہوں نہیں پتہ لگتا، آپ معافی منگن پہ بی بی کو. حضرت ام کلثوم مولا علی کی بیٹی ہیں، ان کے ساتھ حضرت عمر کا ایک نکاح ان کے ساتھ تھا. آپ ایک عورت کو درد ذہ ہوگی، سارے وہ زچے بچے کا معاملہ آپ خود کیا اور آپ کی بیگم نے کیا. نرم ہے. یہ جو سختی کے معاملات ہیں صرف دین کے اعتبار سے. اچھا جس وقت دین کی کوئی بات ہوتی نا جی، دین کی مخالفت ہوتی، اور یہ ایمانی وصف ہے، یہ ذہن میں بٹھا لیں. بندے کے سامنے اسلام، دین اور مذہب کا کوئی معاملہ خراب ہو جائے، بندے کو غصہ نہ چڑھے، بندہ اپنی خیر منائے نہ، بندہ یہ سمجھے کہ میرے اندر کوئی اسلام کی چنگاری مدھم ہے، وہ اسلام کی چنگاری میرے اندر جلنی چاہیے. جب اسلام کی مخالفت ہو تو پھر غصہ چڑھنا چاہیے، پھر غصہ آنا چاہیے. ایک قبیلے کی حق میں اللہ کے محبوب نے 40 دن فجر کی نماز میں، حالت نماز میں، جماعت کے اندر 40 دن اس قبیلے کے بارے میں بد دعائیں کرتے رہے، جسے ہم بد دعا کہتے ہیں، اس کے خلاف دعائیں کرتے، یا اللہ ان کو تباہ کر دے، یا اللہ ان کو برباد کر دے. جس وقت اسلام کی مخالفت ہوتی تھی نا، پھر سرکار کو بڑا غصہ آتا تھا. یہ ایمان ہے، یہ دین ہے. یہ نہیں کہ بندے کے کوئی اپنی ذات کی باری ہو تو پھر بندہ جو ہے وہ غصے سے لال پیلا ہو جائے. اور جس وقت اسلام کی باری ہے، نہیں ہم تو نرم مزاج ہیں، ہم تو بڑے اخلاق والے ہیں. اخلاق یہ نہیں ہے کہ قرآن کی اور صاحب قرآن کی اور اللہ پاک کی جو ہے وہ بے حرمتی ہو اور بندہ مسلمان چپ کر کے بیٹھا رہے، تو یہ ایمان نہیں ہے. اللہ پاک رحمت فرمائے. یہ ایک طویل فہرست